بھئی دیکھیں کل میں نے ایک بڑا طویل سلسلہ بیان کیا تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں نشانیاں ہیں. ممکن ہے کل کوئی آپ میں سے نہ آیا ہو تو کل والی مجلس تو نہیں، ایک مثال ہو جائے گی. آیت اللہ دستغیب شرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اژدہا سانپ جب 100 سال سے اوپر کی زندگی گزار چکتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، بینائی ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہاں بیان کر دوں، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دوستوں سے فون کر کے پوچھتے ہیں بھئی مجھے یہ بیماری ہے، اس کا کون سا اسپیشلسٹ موجود ہے پنڈی میں. ہم اس کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، کبھی شفا ملتی ہے، کبھی ملتی ہے، کبھی کنفرم نہیں ہوتا. لیکن یہ جانور اتنے اچھے طبیب ہیں، ان کو 100% شفا ملتی ہے، ان کو کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہتے ہیں جب اژدہے کو، جب سانپ کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے تو اپنے سونگھنے کی حس کے ساتھ جنگلوں میں ہر جگہ پہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہیں مجھے سونف کا پودا مل جائے. آیت اللہ دستغیب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی آنکھوں کو اور سونف کے پودے کے اوپر رگڑتا ہے اللہ اس کو بینائی واپس دے دیتا ہے، اللہ اس کو بینائی واپس دے دیتا ہے. اب میرا جی چاہتا ہے بات آ گئی ہے تو کر دوں، اللہ سانپ کو بھی بینائی بغیر وسیلے کے نہیں دیتا، سانپ کو بھی بینائی بغیر وسیلے کے نہیں دیتا. کائنات بھری پڑی ہے نشانیوں سے، بس غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور عاشقان مرتضیٰ اور شمع مرتضیٰ کے پروانوں کے لیے تو نہج البلاغہ ہی کافی ہے. کبھی اس کو اٹھا کے پڑھ لینا، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے پڑھ لینا. میں کہتا ہوں یہ وہ عظیم صحیفے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی موقع ملے کسی غیر شیعہ کو تحفہ دینا ہو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر دعاؤں کی صورت میں دینا ہے دعائے کمیل دینا، دعائے عرفہ دینا، اور اگر مستقل اور بڑی کتاب دینا چاہتے ہو نہج البلاغہ دینا، صحیفہ سجادیہ دینا. معرفت خدا کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ، لیکن کس کے لیے؟ جو شمع مرتضیٰ کے پروانے ہوں.